اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا. واہ کیا بات ہے. رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا. جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا. کیا بات ہے. واہ واہ. جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا اور آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے. منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا. کیا بات ہے. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے. منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا. اب یہ شعر ایسا ہے کہ حضور کا کریکٹر کیسا تھا یہ بتائے گا. جی. اور اگر آپ کی طرف سے سبحان اللہ کی صدا کوئی بلند کر دے تو اچھی بات ہے. سبحان اللہ. رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا. جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے. منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا اور تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ. کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ. کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا. آپ ہی آپ اترتے تھے فرشتوں کے ہجوم. بادشاہ ایسا تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا. کیا بات ہے. واہ واہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. علماء اہل سنت. بادشاہ ایسا تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا. اپنے کاندھوں پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے. گود میں جب کوئی بچوں کو بٹھاتا بھی نہ تھا. تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ. کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ ٹیسٹ چکھنا ہے. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. قرآن کی مبارک آیت کریمہ ہے. دعا کرو اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آیا ہو اور اس کو موت نہ آئے واقع ہو اس کے ساتھ اس کی موت نہ آئے. مرنا اسی کو نہیں ہے جو پیدا نہیں ہوا. سمجھ رہے ہیں. وہی نہیں مرے گا جو پیدا نہیں ہوا. بقیہ جو بھی انسان زمین پر آیا ہے اس کی موت آ کے رہے گی. کوئی بچ نہیں سکتا ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے. بڑے بڑے جوانوں کو قبرستان کی مٹی کھا گئی. 40 سیکنڈ کے اندر ترکی اور شام میں تقریباً 4 لاکھ لوگ مر گئے ہیں. 40 سیکنڈ کے اندر. جو 40 سیکنڈ پہلے یہ سوچتے تھے بھائی ابھی تو 40 سال تک رہنا ہے. ابھی زمین کی پلاٹنگ ابھی فلیٹس خریدنے ہیں. بڑی بڑی مہنگی گاڑیوں سے سفر کرنا ہے. ابھی تو یہ کام باقی ہے. ابھی تو یہ ٹریولنگ کرنی ہے. وہ عیاشی کے لیے سامان ہے. زندگی ابھی ڈھونڈنے کی طلب تھی ان کو. 40 سیکنڈ کے زلزلے نے ان کی پوری نسلوں کی فائل کو ترکی کے ملبے کے نیچے دبا کے ختم کر دیا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ آپ کے پاس گھر بہت اچھا ہے تو موت نہیں آئے گی. ہم کیا سمجھتے ہیں ہماری صحت بہت اچھی ہے تو موت نہیں آئے گی. ہمارے خاندان میں بڑے سروقت جیسے برادران موجود ہے تو موت نہیں آئے گی. معلوم ہے حضور کی حدیث شریف ہے موت کو بھی موت آئے گی. موت کو بھی موت آئے گی. سمجھ رہے آپ کسی اور ہم کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو. لیکن موت 2 قسم کی ہوتی ہے. توجہ رکھیے گا. موت 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ موت جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ نظر آئی. ایک وہ موت جو بدر میں ابو جہل کے ساتھ نظر آئی. دونوں کی موت میں فرق کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا. دونوں کی موتوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں کی اموات میں فرق کیا ہے؟ تو امام حسین کی بھی روح نکلی ہے. آپ بھی تڑپے ہیں. آپ کا جسم بھی شہید ہوا ہے. ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے. خون بہا ہے. اور آپ کی روح بھی آپ کی جان سے بدن سے نکلی ہے. اور ابو جہل بھی بدر میں مارا گیا ہے. اس کے بھی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں. اس کا بھی خون بہا ہے زمین بدر پر. اس کی بھی روح نکلی ہے. دونوں کی موتوں میں فرق کیا ہے؟ بہت آسان جملہ ہے. صوفیہ فرماتے ہیں جو موت تمہیں خدا کے قریب کر دے وہ موت نہیں ہے. جو موت تمہیں خدا کے قریب کر دے اسے آزمائش کہتے ہیں. اور جو موت تمہیں خدا سے دور کر دے اسے بلا کہتے ہیں. میدان کربلا میں امام حسین آزمائش کی صورت میں تھے اور میدان بدر میں ابو جہل بلا میں گرفتار تھے.
دونوں کی موت کا فرق یہ ہے۔ اب اگر کسی کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس کے حبیب کی محبت ہوتی ہے، تو اس کی موت کیسے ہوتی ہے؟ اس کے نظریات آخری اکھڑتی ہوئی سانسوں کے درمیان کیسے نظر آتے ہیں؟ آئیے 2-3 باتیں ہوں گی، اس کے بعد مجھے اجازت دیجیے گا۔ لیکن یاد رکھیے کوئی 1-2 بات تو اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو سنانے کے لیے آپ یہاں سے لے کے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ بچوں کو ذرا سا خاموش رکھیے گا، تھوڑا سا خاموش کر دیں، اللہ آپ کو حضور غوث پاک کی عظمت کا واسطہ خاموش کر دیں۔ توجہ دیجئے، موت کسے کہتے ہیں؟ شاعر نے کہا تھا موت وہ ہے کہ کرے جس کا زمانہ افسوس، موت وہ ہے کہ کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو آئے ہیں سبھی دنیا میں مرنے کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سرکار غوث اعظم بڑے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، کبھی آؤں گا چپکے سے 2-4-10 لوگ کہیں بیٹھیں گے تو پھر غوث پاک کی باتیں کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی مجھے 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا بغداد شریف سے آئے ہوئے، ابھی 1 ہفتہ بھی قریب نہیں ہوا غوث پاک کی بارگاہ سے آئے ہوئے۔ یہ 1 سال میں تقریباً میری 3ری حاضری تھی، الحمدللہ رب العالمین۔ میری زندگی بغداد شریف آنے اور جانے میں گزر رہی ہے، دعا کرو اللہ مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ بچوں کو خاموش رکھیے گا بھائی ذرا، ہاں بار بار کئی مرتبہ زیادہ مجھے اعلان کر دیے، اتنی باتیں تو میں رات بھر نظامت میں نہیں کرتا۔ سنیں آپ، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ سفر فرما رہے تھے، اچانک ایک عاشق سامنے آیا، اس نے کہا شیخی، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا حضور تقریر کر دیجئے میرے دروازے پر، آج ہمیں نذرانے چاہیے، موٹے موٹے لفافے، اور ٹریولنگ کے لیے فلائٹس کے سفر چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ حضور غوث پاک چند مریدوں کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں، اور مرید نے کہا کہ حضور میرا گھر ہے، تقریر کر کے جائیے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں بیٹھ جائیے، فرمایا بیٹھ جائیے۔ لوگ بیٹھ گئے، تقریر شروع کر دی اسی کے دروازے پر۔ کتنے لوگ رہے ہوں گے؟ 25-50 لوگ۔ تقریر آپ کی بمشکل 2 سے 2.5 منٹ ہوئی ہے، تقریر آپ کی 2 سے 2.5 منٹ بمشکل ہوئی ہے، 8 لوگوں کی جان گئی ہے، 8 لوگوں کی موتیں واقع ہوئی ہیں، 8 لوگ انتقال کیے ہیں حضور غوث پاک کی مجلس میں۔ تقریر آپ نے کتنی دیر کی ہے؟ 2 سے 2.5 منٹ تک حضور غوث پاک رضی اللہ، اور انتقال کتنے لوگ کیے ہیں؟ تقریباً 8 لوگ۔ لوگ پریشان ہو گئے جب تقریر غوث پاک نے ختم کی، کہا حضور یہ 8 لوگ جن کا انتقال ہوا ہے، انہوں نے کیا سمجھا ہے؟ انہوں نے کیا سمجھا ہے؟ فرمایا جو میں کہنا چاہتا تھا ان 8 نے سمجھ لیا ہے۔ اگر کہو تو بتا دوں کہ غوث پاک نے 2-2.5 منٹ میں کہا کیا تھا، بتا دوں؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میری بیوی کو پتا ہے، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ کو، میرے گھر والوں کو پتا ہے کہ شیخ عبد القادر میرے آقا دہی بہت پسند فرماتے ہیں۔ غوث پاک دہی بہت کھاتے تھے، ٹھیک ہے؟ دہی بہت پسند فرماتے تھے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے گھر والوں کو علم ہے کہ میں دہی بہت کھاتا ہوں، تو اتفاق سے کہیں دہی آ گئی تھی گھر پہ، تو فرماتے ہیں غوث اعظم سرکار کہ میری اہلیہ نے، میرے بچوں کی ماں نے سوچا یہ دہی کہیں خراب نہ ہو جائے، اسے مٹی کے برتن میں رکھ دیا، اسے مٹی کے برتن میں رکھ دیا۔ پھر فرماتے ہیں میری اہلیہ نے سوچا کہ مٹی کے برتن کو بلی کہیں توڑ نہ دے، دہی کو خراب نہ کر دے، تو اس مٹی کے برتن کو دہی سمیت آپ نے چھینکے پہ ٹانگ دیا۔ چھینکا سمجھتے ہیں؟ اردو زبان کا لفظ ہے چھینکا، اس کے الگ الگ معنی، کہیں سکہر بولتے ہیں، کہیں چھینکا بولتے ہیں۔ غوث پاک کی اہلیہ مخدومہ فرماتی ہے کہ اسے میں نے چھینکا پہ ٹانگ دیا تاکہ بلی نقصان نہ پہنچائے۔ دہی کو مٹی کے برتن میں رکھا تھا، مٹی کے برتن کو چھینکے پہ ٹانگ دیا تھا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اچانک بلی نے حملہ کیا، وہ چھینکا ٹوٹ گیا اور مٹی کا برتن نیچے گرا، وہ پھوٹ گیا، دہی بکھر گئی، تقریر ختم ہو گئی۔ السلام علیکم۔ لوگوں کا حضور کیا مطلب تھا آپ کے کہنے کا؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا تھا جیسے میرے گھر والوں نے دہی کو اتنا سنبھال کر کے مٹی کے برتن میں سیو کیا تھا کہ تاکہ دہی خراب نہ ہونے پائے، پھر اس دہی کے مٹی کے برتن کو اوپر چھینکے پہ ٹانگ دیا تھا تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے، لیکن کسے خبر تھی پیچھے بلی کے حملے نے
دہی کی اوقات بتا دی. ایسے ہی لوگ اپنے جسم کی مبارک کاٹھی، یہ وجود، یہ پرسنالٹی، یہ صحت اپنی بھجاؤں کے درمیان اپنی روح کو اندر سنبھال کر کے رکھے ہوئے ہیں. انہیں کیا پتا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جسم کے اندر روح ہے، کوئی پہنچ نہیں پائے گا. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں پھر اس جسم کو اچھے قیمتی برانڈڈ کپڑوں سے سجا کے رکھتے ہیں، لیکن جب پیچھے موت کا حملہ ہوگا پیچھے سے تو یہ قیمتی کپڑے بھی کام نہیں آئیں گے، یہ جسم کی یہ کھال بھی، یہ گوشت کے لوتھڑے بھی کام نہیں آئیں گے، اور موت کا فرشتہ تمہاری روح لے کے نکل جائے گا. قبر کے چوکھٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے. آئیے دوستو، آئیے ہم اور آپ آخرت کی تیاری کرتے ہیں. دعا کریں اللہ ہم پہ موت کا غلبہ عطا فرمائے. آمین کہہ دو. آپ کی آواز آمین کی سبحان اللہ کی تھوڑی سی مستقبل ہے. میں خاموشی سے بات کرتا ہوں. دعا کرو اللہ ہمارے دلوں کو موت کے غلبے سے ہمیشہ متصل رکھے، ملا کے رکھے. آمین. آئیے دیکھیں موت، وہ موت جس پر عاشق نے اپنی جانیں قربان کیے، جس کے نام کے تذکرے ہوتے رہے، وہ موت کیسے ہوتی ہے؟ ایک وہ موت ہوتی ہے جو بدر میں ابو جہل کی صورت میں، ایک وہ مبارک شہادت کا جام پیا میدان کربلا میں امام حسین. ابھی 8 یا 9 دن ہوئے کربلا شریف میں تھا، میں 9-10 دن ہوئے امام حسین کی بارگاہ میں. دعا کرو اللہ آپ سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے. میری فاروق بھائی سے ملاقات بھی وہیں کی ہے، وہی تعلق قلبی و جسمی و روحی ہے جو مجھے یہاں کھینچ لایا ہے. ایک بات کرتا ہوں، زمین ہے مدینہ شریف کی، کوئی کہہ دے سبحان اللہ. موبائل کی طرف توجہ کم ہو گئی ہو تو میں بات کر دوں. زمین ہے مدینہ شریف کی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی مبارک شہر میں رہتے تھے. کوئی ہے اس مبارک مجلس میں جس نے مدینہ شریف کی زیارت کی ہے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں جس نے مدینہ شریف. میرے حاجی صاحب ماشاءاللہ 2 3 4 لوگ ہیں، 5 7 لوگ ہیں ماشاءاللہ. اچھا کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ. دعا کرو اللہ سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے. ملتان میں ایک صاحب تھے، جب کوئی مدینہ شریف جاتا تھا تو اسے ایک خط دیا کرتے تھے، بولے یہ خط حضور کی جالی پہ رکھ دینا، یہ خط حضور کو دے دینا، یہ خط حضور کو دے دینا. تقریباً 150 خط بھیج چکے تھے. ایک حاجی صاحب جانے لگے، بولے میرا بھی ایک خط لے کے جانا، حضور کو دے دینا. تو اس نے کہا کیا بات ہے، جب کوئی مدینہ شریف جاتا ہے ایک خط تم تھما دیتے ہو، اسے حضور کو دے دینا، اسے حضور کو دے دینا، کیا مطلب ہے؟ تو وہ رونے لگا عاشق. اس نے کہا کبھی نہ کبھی تو جواب آئے گا، کبھی نہ کبھی تو جواب آئے گا. حضور کی بارگاہ میں کوئی جایا کرے نا تو اپنا سلام نیاز پیش کیا اور کہا کرو کہ سرکار کرم فرمائے، کبھی یہ بوڑھی آنکھیں، کبھی گنہگار آنکھیں بھی آپ کے دربار کو دیکھیں. ذمہ دار لوگوں تو خاموش کروا دیجئے، اچھا نہیں لگ رہا ہے بھائی. رات میں کم سے کم لاکھوں لوگ تھے جلسے میں، اتنی الجھن نہیں ہوئی مجھے. سمجھ رہے، میں تقریباً وہاں پر 25-26 سال سے جا رہا ہوں عرس سرکار مسوری شریف میں. ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے بچوں کو اپنے پاس رکھیں، اور آپ سے بھی گزارش ہے بچوں کی آواز کو کم کریں. بھائی بتا دیا کرو کہ ہمارے علاقے میں کوئی گفتگو نہیں سنتا تو کیوں اتنا لمبا کوئی سفر کرے گا بھائی 700-800 کلومیٹر کا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر میں ایک یہودی تھا جو حضور سے بڑی دشمنی رکھتا تھا. حضور کا نام سن کے وہ جل بھن جاتا تھا. آمینہ کے لال سے اسے نفرت تھی. بڑا تعصب پرست جسے آپ جن سنگی کہتے ہیں، بہت سخت حضور سے نفرت کرتا تھا. وہ جہاں بیٹھتا تھا حضور کے خلاف باتیں کرتا تھا، اپنے بیوی بچوں کے سامنے حضور کے خلاف باتیں کرتا تھا. لیکن اس کا ایک بیٹا تھا، وہ بیٹا اپنے گھر میں حضور کے خلاف باتیں سنتا رہتا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ ایک دن میں مدینہ شریف کی گلی میں نکلا نا، میں ادھر سے جا رہا تھا، ادھر سے حضور آ رہے تھے. دل کہے تو سبحان اللہ کہہ دیا کرو. وہ کہتا ہے میں ادھر سے جا رہا تھا، ادھر سے حضور آ رہے تھے. جب میں نے حضور کو دیکھا تو تڑپ گیا. کیوں؟ کبھی میں نے ایسی آنکھیں نہیں دیکھی تھی. سبحان اللہ. میں نے کبھی ایسے لب نہیں دیکھے تھے، ایسے رخسار نہیں دیکھے تھے. دیکھتے بھی کیسے، بنانے والے رب نے دوسرا محمد بنایا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. شاعر نے کہا تھا جبیں کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کے رحل پہ چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا. نہ کرتی کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی،
نبی گلدستہ تھے، شہر نبی گلدان جیسا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے حضور کو دیکھا، حضور کی پیشانی دیکھی، حضور کے لب و رخسار دیکھے میں تڑپ گیا۔ حضور کو دیکھنے کی خواہش ہے؟ ہاتھوں کو ڈا کے بولو خواہش ہے۔ ہم تو نہیں دیکھ پائیں گے، دعا کرتا ہوں آپ کو زیارت ہو جائے۔ ہماری آنکھیں بڑی گندی ہو چکی ہیں، ہماری آنکھیں اتنی زیادہ گناہوں میں ڈوب چکی ہیں کہ اب یہ حضور کو مشکل ہے دیکھ پانا۔ دعا کرو اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ راتوں کو 3-3 4-4 گھنٹے تک موبائل کا استعمال کریں گے تو حضور نہیں آئیں گے خواب میں۔ سمجھ رہے میری بات؟ ہم صوفی صاحب فرماتے ہیں لوگ یوں موبائل اپنے ہاتھوں میں لے کے راتوں کو گانے بجانے میں ہم لوگ مست رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب انگلیاں تھک جاتی ہیں، موبائل گر جاتا ہے تو ہم سو جاتے ہیں۔ پھر رو کے بولے ہم تو سو جاتے ہیں لیکن رات بھر مدینے والے آقا ہمارے درود کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ کب تک پریشان کرو گے حضور کی روح کو؟ کب تک تکلیف دو گے؟ ہم اور آپ دونوں مل کر کے دعا کرو اللہ ہمیں مسلمان بنا دے، اللہ ہمارے دل کو، ہماری فکروں کو، ہماری آنکھوں کو مسلمان کر دے۔ وہ یہودی کا بچہ کہتا ہے جب میں نے حضور کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی، تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ وہ کہتا ہے میں حضور کے قریب گیا، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر وزیر اعظم کی بات ہوتی تو کہتا خاموش رہنا، سبحان اللہ نہ کہنا۔ بات تو مدینے والے آقا کی ہو رہی ہے، سبحان اللہ، جن کا نام سن کے فرشتے سبحان اللہ کہتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں سبحان اللہ کہتی ہیں، درختوں کی ہری پتیاں سبحان اللہ کہتی ہیں، تتلیاں سبحان اللہ کہتی ہیں۔ آپ تو اشرف المخلوقات ہیں۔ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے، جس کے یتیم کا کوئی نہیں اس کا میں سہارا ہوں، بیواؤں کی خبر گیری کرنے والا میں ہوں۔ جب لوگوں کی بھوک لگتی ہے تو مجھے دیکھ لیتے ہیں، بھوک مٹ جایا کرتی ہے۔ جب پیاس کا احساس ہوتا ہے تو مجھ محمد کی زیارت کر لیتے ہیں، ان کی پیاس بجھ جایا کرتی ہے۔ جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں۔ الطاف حسین حالی نے کہا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ تعصب پرست یہودی کا بچہ کہتا ہے کہ میں نے حضور جیسا حسین چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ میرے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو گئی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اس کا ثواب حاجی نوشے صاحب قبلہ کو بھی اور وہ جس قبرستان میں لیٹے ہیں اس قبرستان کے تمام تر مردوں کی روح کو بھی اور آپ سب کے گزرے ہوئے ماں باپ دادا کی روح کو بھی اس کا ثواب نظر فرما دیں۔ آمین۔ پھر سے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بس بیٹھے رہیے کہ میری بات ایسی ہوتی ہے، میں آپ کے قدم کو چوم کر کے تھوڑی سی بات بتانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، وہ اپنے گھر چلا آیا، اس کا دل نرم ہو گیا، اس کا سر جھک گیا، اس کی آنکھیں برسنے لگی۔ جب وہ اپنے بستر پہ آیا نا تو رونے لگا، حضور کی یاد آئی تو رونے لگا۔ لیکن کس سے کہتا؟ بیوی حضور کی دشمن ہے، باپ حضور کا دشمن ہے، گھر کے در و دیوار حضور کے دشمن ہے۔ تکیے پہ آنسو بہانے لگا اور آنسو بہاتے بہاتے سو گیا۔ صبح ہوئی تو حضور کی محبت میں پریشان ہو گیا۔ جب زیادہ حضور کی یاد آئی نا اب کرتا کیا نہ کرتا، اٹھا جب بلال حبشی نے اذان دی اللہ اکبر کی، حضور اپنے حجرے سے نکلے تو یہودی کا بچہ اپنے کمرے سے نکلا۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مبارک مسجد میں جب تشریف لائے نا، سنو میرے بھائیو، اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے، تم بڑی عظیم شان زمین کے بیلٹ کے علاقے میں رہتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ جب اذان کی آواز میں سنتا تو میں اپنے گھر سے نکلتا تھا اور اللہ کے نبی اپنے حجرے سے نکلتے تھے، حضور کے پیچھے پیچھے میں ہوتا تھا۔ جب حضور مسجد نبی شریف کے گیٹ پر جاتے تھے، ابن عساکر کی روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں حضور کے وضو کے لیے پانی لایا کرتا۔ بچے بولے سبحان اللہ، نیکیاں ملیں گے، اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ حضور کے وضو کے لیے میں لوٹے میں پانی لایا کرتا تھا اور حضور میرے لائے ہوئے لوٹے کے پانی سے وضو فرماتے تھے۔ جب حضور وضو فرما چکے ہوتے تھے تو حضور مسجد نبوی شریف کے اندر چلے جاتے تھے۔ میرے آقا مسجد نبوی شریف کے اندر چلے جاتے تھے، نماز پڑھاتے تھے۔ وہ یہودی کا بچہ کہتا ہے آپ کی آواز سبحان اللہ کی میں سننا چاہتا ہوں۔ وہ یہودی کا بچہ کہتا ہے کہ میں حضور کی چپل شریف کو اپنے سینے سے لگا کے کھڑے ہو کے میں حضور کی پاکیزہ آواز کو سنتا رہتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اپنی ماں اور اپنے باپ کی مغفرت کے لیے پھر سے بولے ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ اس کا ثواب آپ سب کے گزرے ہوئے اقربا کو نظر فرما دے۔ ماں بہنیں بیٹھی ہیں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا انشاءاللہ۔
آرام سے آرام سے، کوئی بات نہیں، آرام سے بیٹے، بیٹھ جاؤ، کہیں بیٹھ جاؤ، کہیں بیٹھ۔ فاروق بھائی بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو آپ کے مبارک مہمانوں کا۔ جیلانی بھائی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ سب کو حضور غوث پاک کا دربار دکھا دے۔ جو لوگ جانا چاہتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں آمین۔ چلیں گے نا بغداد شریف سے، کبھی آؤں گا تو پھر غوث پاک کی بات کروں گا انشاءاللہ، کبھی آؤں گا، لیکن اتنی بھیڑ نہیں ہونی چاہیے، 10-20 لوگ رہیں گے بس انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے۔ قاری فہیم صاحب اور حافظ جمشید صاحب یہاں آ جائیں۔ ممبر پہ علماء کرام تشریف لائیں، ادب کے جتنے بھی خلاف ہمارے سہس پور کے ائمہ علماء ہیں وہ ان کے لیے انتظام کیا گیا ہے، وہ جو بھی آئیں وہ ممبر پر تشریف لے کر آئیں۔ بالکل بالکل، بڑی اچھی بات ہے۔ سادات کرام جو نیچے بیٹھے ہوں، علماء کرام، حفاظ کرام سے گزارش ہے ذرا پھر سے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، توجہ رکھیے گا، اجازت دیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے حجرے سے اذان کی آواز سن کے نکلتے تو یہودی کا بچہ کہتا ہے کہ میں بھی اپنے گھر سے نکلتا تھا، میں اپنے گھر سے نکلتا تھا، اللہ کے نبی کے وضو کے لیے پانی کا انتظام کرتا۔ ابن عساکر فرماتے ہیں جب حضور وضو کر کے اندر چلے جاتے تو وہ یہودی کا بچہ حضور کی جوتیاں لے کے سینے سے لگا کے کھڑا رہتا تھا۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی اقرار باللسان کی منزل سے نہیں گزرا، لیکن وہ تصدیق بالقلب کی راہ کا مسافر بن گیا۔ ابھی دل میں حضور کی محبت پیدا ہو گئی، حضور کی چپل شریف کو سینے سے لگا کے وہ کھڑا ہوتا۔ جب حضور واپس آتے تو حضور کی چپل شریف کو سامنے رکھتا، ادب سے کھڑے ہوتا اور حضور کو دیکھتا، حضور مسکراتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی، تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ وہ کہتا ہے دن بدلتے رہے ہفتوں میں، ہفتے بدلتے رہے مہینوں میں، وہ جو یہودی کا بچہ تھا حضور کی محبت اس کے دل میں اور بڑھتی چلی گئی۔ میرے امام نے کہا تھا اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے۔ حضور کی محبت جب دل میں بسی نا تو ایسی بسی بیمار پڑ گیا۔ شاعر نے کہا بیمار تمہارا ہوں دوا مانگ رہا ہوں۔ کیا بات ہے، بے شک اللہ اکبر، حضور کا بیمار ہو گیا، حضور کا عشق اس کے سینے جب سینے کے اندر جمع ہو گیا اور غالب آ گیا تو بیمار پڑ گیا۔ باپ کو کیا پتا اس کو کون سے مرض نے گھیر رکھا ہے، یہ تو مریض عشق مصطفیٰ تھا۔ شاعر نے کہا کہ عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے۔ کیا بات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں رچ بس گئی ہے۔ وہ یہودی کا بچہ لیکن حضور سے پیار کرنے لگا۔ ذرا پھر سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے آقا کی محبت اس کے سینے میں بیٹھی، بیمار پڑ گیا۔ باپ اسے حکیموں کے پاس، بڑے بڑے اطباء کے پاس، بڑے بڑے شفا خانے، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس لے گیا، لیکن کوئی ٹھیک نہ کر سکا، بے شک کوئی اسے ٹھیک نہ کر سکا۔ اب وہ بستر پہ آ گیا اور بالکل وہ بستر پہ بستر بن گیا۔ اس کے دن ختم ہو گئے، اس کی سانس اس کے جسم سے نکلنے والی ہے۔ اب اس کے دن بالکل ختم ہیں، سانسیں بھی ختم ہیں، موت کا فرشتہ اس کے دروازے پر آیا چاہتا ہے۔ اب وہ بستر پہ لیٹا ہوا تھا، باپ قریب آیا، اس نے کہا بیٹے میں نے بڑا علاج کروایا ہے لیکن تو بچنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اے میرے بیٹے تجھے موت نے گھیر رکھا ہے، تو بچے گا نہیں۔ اے میرے بیٹے اگر تیری کوئی آخری خواہش ہو تو مجھے بتا دے، میں تیری آخری خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم اس بچے نے کہا روتے ہوئے ابو میری آخری خواہش آپ پوری نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا نہیں پوری کر سکتے، آپ ناراض ہو جائیں گے۔ بچے سے اس کے باپ نے کہا نہیں بیٹا تیرے مرنے سے پہلے اپنی اوقات کے مطابق تیری آخری خواہش کو پوری کروں گا۔ تو بچے نے کہا اگر میری آخری خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں تو میری آخری خواہش یہ ہے۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ بچے نے کہا آخری خواہش میری یہ ہے، مرنے سے پہلے آمینہ کے لال کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے اس ذات پہ لکھنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن میں فرشتوں نے عبادت کی ہے۔ اللہ اللہ وہ کیا لوگ ہیں جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسن مصطفیٰ کے بارے میں ان بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے حضور کتنے حسین تھے۔ ابھی وہ سیریل اسکرین پر جو تصویریں نظر آتی ہیں ہم اسی کے دھوکے میں، وہ ڈپلیکیٹ چہرے، وہ اوریجنلٹی سے جن کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم اور ہماری بیوی، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے بچے سب اسی میں پریشان ہیں۔ فراڈ ہے وہ، ایک حسین دھوکہ ہے بقول امام غزالی کے۔ اور ہمیں یہ پتہ کرنا چاہیے کہ حقیقت میں جو حسن ہے، جو زمین پر وہ حسن ہے،
یہ تو بڑی بات ہے، لفظ حسن کی بھی ڈلیوری حضور کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کیا بات ہے بے شک۔ لفظ حسن بھی اگر پیدا ہوا ہے تو آمینہ کے لال کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ حضور کو اگر کسی نے دیکھا تو پھر کسی کو نہ دیکھا، اگر کسی نے حضور سے باتیں کی تو پھر کسی سے باتیں نہ کی۔ وہ کہتا ہے ابو میری آخری خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے میں حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ باپ رونے لگا، بیٹا تجھے کیا حضور کی محبت کی ہوا لگ گئی ہے؟ کہا مرنے سے پہلے بتا دوں، یہ میرا جو جسم بیمار ہے، جسم نہیں میرا دل بیمار ہے، میں مریض عشق مصطفیٰ ہوں۔ میدان کربلا میں امام حسین نے نیزے کو اٹھا کے فرمایا تھا جیسے عاشق میرے نانا کو ملے کسی کو نہ ملے۔ کیا بات ہے بے شک بے شک۔ یہ عظیم عشق ہے۔ غالب نے کہا تھا یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ باپ رونے لگا تو بیٹا کہتا ہے بس ایک مرتبہ میری آخری خواہش، حضور کو بلا لیجئے۔ باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، حضور بیٹھے تھے غلاموں کے پاس۔ اس نے کہا مسلمانوں کے نبی؟ فرمایا حضور نے کیا بات ہے؟ میرا بیٹا آپ کا انتظار کر رہا، اگر وہ مرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا تو میں آپ کو اپنے گھر لے کے نہیں جاتا، میرے دل میں آپ کی محبت نہیں دشمنی ہے، میرا بیٹا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی اٹھو، بلال اٹھو، میرے عاشقوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو لیا اور لے کر کے اس یہودی کے گھر پہ تشریف لائے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ دعائیں ہم نے مانگی ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، لیکن آ نہیں سکتے حضور۔ ہمارے بیوی کے کمرے سے رات کے 12 بجے گانے کی آواز آتی، ہماری بہو کے کمرے سے رات کے 1 بجے گانے بجانے کی، ہمارے بچے رات بھر پبجی گیم کھیلتے ہیں، ہمارے گھروں میں گانے بجانے کا ماحول ہے، حضور نہیں آئیں گے۔ اس دل میں بس چکی ہے تمنا گناہ کی، یہ دل نبی کی یاد کے قابل نہیں رہا۔ نہیں سنبھل رہا ہے ہم سے اسلام، اے اللہ ہمارے دلوں کو مسلمان کر دے، آمین کہہ دو۔ اے اللہ ہماری سوچ کو مسلمان کر دے، ہماری فکروں کو مسلمان کر دے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جو کہتا ہے حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، صوفی سلطان میں فرماتے ہیں اس کے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں۔ کیا بات ہے بے شک، سبحان اللہ۔ اس کے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وقت ہوتا تو بتاتا کہ حضور کیا کیا جانتے ہیں۔ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، موت میرا ٹاپک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ تشریف لائے نا تو وہ یہودی کا بچہ جس کے دل میں حضور کی محبت تھی، جب اس نے حضور کو اپنے گھر میں دیکھا تو رونے لگا۔ یہ آنسو خوشی کے تھے۔ شاعر کہتا ہے وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے۔ وہ کہتا ہے حضور میرے گھر پہ تشریف لائے، میں رونے لگا تو حضور نے مجھ سے مخاطب ہو کے فرمایا کلمہ پڑھ لے۔ کیا بات ہے بے شک۔ کیا فرمایا؟ اونچی آواز، اونچی آواز میں میرے آقا فرماتے ہیں کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے۔ جیسے حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لے، اس نے اپنے تعصب پرست، اپنے سخت مزاج والے باپ کو دیکھا کہ حضور تو کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے، لیکن میرا باپ بہت سخت ہے، تعصب پرست ہے، یہ تو ناراض ہو جائے گا۔ جیسے اس نے باپ کی طرف دیکھا، رب نے اس کے باپ کے دل کو بدل دیا۔ اس کے باپ نے ایک جملہ کہا، یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا۔ حضور نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے۔ وہ اس نے اپنے باپ کو دیکھا تو باپ نے جملہ کہا، اے میرے بیٹے جو کہہ رہے ہیں پڑھ لے، یہ تیری قسمت ہے، تیرے گھر آئے ہوئے ہیں۔ آئے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، یہ تیری قسمت ہے، تیرے گھر آئے ہوئے ہیں۔ تو صحیح کہتا ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ جیسے اس نے کلمہ پڑھا، حضور اس کے گھر سے باہر نکل آئے۔ اب وہ اکیلے بستر پہ، جیسے 10-20 قدم آگے بڑھے نا، موت کا فرشتہ اس کے قریب آیا، اس کی روح کو نکال لیا، طلب کہ وہ انتقال کر گیا۔ اللہ اکبر، انتقال کر گیا۔ انتقال کر گیا تو باپ دوڑا ہوا آیا، کہا مسلمانوں کے نبی، وہ جس کو آپ نے ابھی کلمہ پڑھایا ہے میرے بیٹے کو، وہ تو مر گیا ہے، اب وہ میرے کسی کام کا نہیں، اسے آپ لے جاؤ۔ یہودی مذہب کے مطابق اس کی تدفین عمل میں نہیں آئے گی، اب تو وہ آپ کے غلاموں میں شامل ہے، اسے لے جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے غلاموں لوٹ چلو۔
لوٹ چلو اسے اٹھا لو، اس کی لاش کو اٹھا لو۔ حضور کی غلاموں نے اس کی لاش کو اٹھایا۔ اب وہ جو یہودی کے گھر میں اس کی لاش پڑی تھی، وہی لاش اب حضور کی پاکیزہ حجرے نور تک پہنچ رہی ہے، حضور کی دہلیز تک پہنچ رہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسے لایا گیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اسے غسل دو۔ حضور نے اس کے کفن کا انتظام کیا۔ جب اس کا جنازہ حضور لے کے بقی شریف میں گئے، حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چند منٹوں پہلے اس نے اسلام قبول کیا، دل میں حضور کی محبت تھی۔ جیسے میرے آقا نے اس کی تدفین کا، اس کے دفن کا انتظام شروع کیا، معلوم ہے گرمی بہت زیادہ نہیں تھی اور بھیڑ بہت زیادہ بھی نہیں تھی۔ دونوں باتیں، نہ بھیڑ بہت زیادہ تھی نہ گرمی بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی مبارک انگلیوں سے اپنی پیشانی سے پسینے پہنچ رہے تھے اور حضور پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ گرمی زیادہ نہیں تھی اور بھیڑ بھی زیادہ نہیں تھی، لیکن حضور پنجوں کے بل چل رہے تھے اور حضور بار بار اپنی پیشانی مبارک سے پسینہ نور کو پہنچتے تھے۔ اس کی تدفین عمل میں آئی، اسے دفن کر دیا گیا۔ جب واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے غلاموں کے ساتھ اپنی مسجد میں، تو حضور کے ایک عاشق نے ایک جملہ کہا سرکار معافی چاہتا ہوں، ایک سوال ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ کیا؟ جواب حضور کا ہوگا، آپ کی سبحان اللہ کی آواز بلند ہوگی۔ حاجی نوشاد صاحب قبلہ خود وہ اور جہاں وہ آرام کر رہے ہیں، اللہ سارے مردوں کو اس کا فیض عطا فرمائے گا۔ آپ کی سبحان اللہ کی آواز قبرستان تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ اللہ ان کی قبور کی، ان کی ارواح کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ معلوم ہے حضور کے عاشق نے کہا آقا گرمی اتنی زیادہ نہیں تھی، آپ پسینے پہنچ رہے تھے، بھیڑ زیادہ نہیں تھی، آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ فرماتے میرے آقا خوش ہو گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ جو جس کے جنازے میں ابھی ہم نے شرکت کی ہے نا، وہ ہم سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کے جنازے میں اتنے فرشتے آ گئے تھے کہ مجھ محمد کو بھی چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ۔ نعرے تکبیر، موت کا نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو موت نہیں آئی ہے بلکہ موت نے ان پر قربانی دی ہے، ان پر اپنی خود جانثاری کا پروانہ ظاہر کیا ہے۔ موت نے خود ان کے قدم چومے ہیں۔ کیا کہا تھا میرے امام کے مجلی بھائی علامہ حسن نے؟ جب تیری یاد سے دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی۔ یہ موت نہیں ہے، یہ تو ایک دولہا جیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک صحابی کی بات ہے اور پھر ایک حضور کے عاشق کی بات۔ اجازت ہے دو باتیں کر لیں؟ اپنی ماں اور اپنے باپ کے نام پہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فاروق بھائی بغدادی ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسوں کے ساتھ بار بار غوث پاک کا دربار دکھائیں، آمین کہہ دیں۔ ابھی 5-6 دن پہلے بغداد شریف سے آیا ہوں اور غوث پاک کی بارگاہ سے آ رہا تھا نا فاروق بھائی، تو یہ شعر مجھے 2 دن بہت رلایا۔ یہ شعر شہر بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، شہر بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے۔ کیا بات ہے بابا، سبحان اللہ۔ دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے۔ اندور کے شاعر کا ایک شعر، آخری الوداعی سلام کیا تھا، ایئرپورٹ تک میری آنکھ میں آنسو تھے، یہی کہتا تھا ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے، ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے، جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے، جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے۔ بغداد شریف جانے کا ارادہ کرنے والوں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم۔ آپ جس طریقے سے اب سن رہے ہیں ایسے سنتے رہے تو کبھی میں آؤں گا تو غوث پاک کی باتیں کروں گا انشاءاللہ۔ آئیں گے عشرت اب آپ انشاءاللہ کہہ دیں؟ انشاءاللہ۔ آپ نہیں آئیں گے تو غوث پاک کا فیضان آئے گا انشاءاللہ۔ اور آپ کیوں نہیں آئیں گے؟ جب قادری دربار سے جڑے ہوئے ہیں تو کیوں نہیں آئیں گے انشاءاللہ؟ ہاں، ہمارے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب غوث پاک کا دیا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن کے ہم موت نہیں معلوم ہوتی، وہ ایک دولہے کی بارات کی فضا قائم کرتی ہے۔
بے شک اجازت ہے ایک بات حضور کی حدیث ایک صحابی کی، اس کے بعد ایک بات اس دور کے عاشق رسول کی بیان کر کے میں آپ کے پیروں کو دھو کر کے پی کے چلا جاؤں گا، اجازت دیجئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، بدر کے بعد مدینہ شریف سے تقریباً 3.5-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک زمین ہے، ایک پہاڑ ہے جسے احد کہتے ہیں، ایک کیمپس ہے جسے دیار احد شریف کہتے ہیں۔ وہ 3.5 بائی 7 کلومیٹر کا ایک پہاڑ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بے شک کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ نہیں حضرت؟ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ یہ پہاڑ حضور سے محبت کرتا ہے، تعجب یہ ہے جو حضور نے اس کے بعد کہا، میرے آقا فرماتے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ یہ بڑے تعجب کی بات ہے جیلانی بھائی۔ میرے آقا کی محبت کے غم میں، عشق میں ڈوبنے والا یہ جبل احد، اللہ سب کو زیارت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے دامن میں ایک جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ احد شریف کہتے ہیں، جس میں تقریباً حضور کے 70 غلاموں کی شہادت واقع ہوئی تھی۔ صرف ایک کی بات کروں گا، اس کے بعد ایک آخری بات ہے۔ بچے خاموش رہیں، پھر بولنا ہوں، بچوں خاموش رکھیں جی، ماں بہنوں سے گزارش ہے ذرا سا توجہ رکھیں بچوں پر، ٹھیک ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، دشمنوں کی فوج سامنے تیار تھی، جنگ ہونے والی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ آپ لوگ دائیں طرف والوں ادھر چلے جانا، ادھر سے اٹیک کرنا، بائیں طرف والوں ادھر سے حملہ کرنا، بیچ کی جو فوج ہے وہ درمیان سے حملہ کرے گی۔ پھر فرمایا حضور نے ایسا ہے کہ تقریباً 50 لوگ جبل روما کی پہاڑی پہ چلے جائیں عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں تم 50 لوگ زخمیوں کو پانی پلانا، اور تم 50 لوگ تیر اور تلوار جن کو زخمی کر دے انہیں اٹھا کر کے زخمی کیمپ میں لے آنا، اور تم اتنے لوگ نعرے لگانا تاکہ مجاہدین کے حوصلے آگے بڑھتے رہیں۔ پھر میرے آقا نے جملہ کہا، یہ بتاؤ میرے اس خیمے کے سامنے، میرے اس کپڑے کے حجرے کے سامنے کون چوکیدار بنے گا؟ کیا بات ہے، واہ واہ، بے شک۔ میں نے سب کی جگہ متعین فکس کر دی ہے، اب یہ بتاؤ کہ یہاں پر کون کھڑا ہوگا؟ ایک سب سے دبلے پتلے حضور کے صحابی تھے، سب سے پتلے دبلے صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت زیاد۔ پھر کہتا ہوں ان کا نام تھا حضرت زیاد۔ سبحان اللہ ایک سبحان مرتبہ یہ نام آپ لیں، اللہ، بچے بولے زور سے، حضرت زیاد، ان کا نام تھا حضرت زیاد۔ جب حضور نے فرمایا کہ میرے کمرے کے سامنے میری چوکیداری کون کرے گا تو جناب زیاد کھڑے ہو گئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے جناب زیاد کھڑے ہو گئے۔ جب جناب زیاد کھڑے ہو گئے بالکل پتلے دبلے تھے، حضور نے انہیں دیکھا، مسکرائے۔ میرے آقا فرماتے زیاد تم بیٹھ جاؤ۔ جناب زیاد بیٹھ گئے۔ پھر فرماتے حضور تم زخمیوں کو پانی پلانا، تم تیر پہنچانا، تم تلوار پہنچانا، تم ٹوٹی تلواروں کو کھینچ لینا، زخمیوں کو پانی پلانا، تم نعرے لگانا، تم طاقت و قوت جسم کے اندر پیدا ہو اشعار پڑھنا۔ پھر فرماتے میرے آقا میرے خیمے کے سامنے کون پہرے داری کرے گا؟ ابھی جیسے حضور نے یہ کہا تھا پھر جناب زیاد کھڑے ہو گئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پھر جناب زیاد کھڑے ہو گئے۔ جب جناب زیاد کھڑے ہو گئے تو فرمایا حضور نے جناب زیاد کو دیکھے زیاد بیٹھ جاؤ۔ جناب زیاد بیٹھ گئے تو کسی نے کہا کہ یہ کیا کرتے ہو تم بار بار کھڑے ہو رہے ہو زیاد؟ تمہیں پتا ہے کہ تم حضور کی دہلیز پر چوکی داری کرو گے، دشمنوں کے حملے سب سے زیادہ یہیں پر ہوں گے، پتا ہے تمہیں؟ تم بار بار کھڑے ہو جا رہے ہو، یہ طاقت و قوت کی جگہ ہے، یہاں بڑے مجاہد اور بڑے قوی قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ جناب زیاد رو کر کے کہا آپ چپ رہیے، ہمیں پتا ہے جنگ ہم طاقت کی بنیاد پر نہیں حضور کی محبت کی بنیاد پر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، محبت مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء کرام کی آمد ہے۔ میں اس مبارک بیلٹ، اس مبارک سرحد، اس مبارک زمین جزیرے پر جتنی مبارک شخصیتیں ہیں اللہ سب کے مبارک وجود کو مقبول وجود میں تبدیل فرمائے۔ اجازت دیں حضور آخری ایک دو باتیں کرتا ہوں۔ ان نوجوان بزرگوں کے قدم کی برکتوں سے اللہ ہمیں استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا پھر سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، کل نفس ذائقۃ الموت۔
ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دیکھیے موت کی بات ہو رہی ہے، جناب زیاد بیٹھ گئے، پھر حضور نے فرمایا اے عبداللہ ابن جبیر تم جبل روما پہاڑی پہ چلے جانا 50 تیر اندازوں کو لے کے، جب تک میرا نیا آرڈر نہ آ جائے وہاں سے اترنا نہیں، تم بائیں طرف رہنا، تم دائیں طرف، قلب میسرا میمنا وسط کی طرف رہنا، تم زخمیوں کو پانی پلانا، تم تلواریں پہنچانا، تم رسد پہنچانا، کوئی پیاسا ہو تو اسے پانی دینا، زخمی ہو تو اسے زخمی کیمپ پہ لے کے جانا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اور میرے خیمے کے سامنے کون کھڑا ہوگا؟ اتنا کہنا تھا حضور کا، پھر جناب زیاد کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، پھر جناب زیاد کھڑے ہو گئے۔ جب جناب زیاد کھڑے ہو گئے تو حضور نے فرمایا زیاد تعال ادھر آؤ، قریب آؤ۔ جناب زیاد حضور کے قدموں کے قریب آئے۔ حضور نے کہا کہ زیاد تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جناب زیاد کہتے ہیں کہ جی حضور آپ اپنے خیمے کے سامنے ایک چوکیدار چاہتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں دشمنوں کا حملہ میرے خیمے کی طرف بہت زیادہ ہوگا، یہاں جان بھی جا سکتی ہے۔ تو جناب زیاد رو کے بولے حضور یہ جان آپ پر ہی تو قربان کرنے کے لیے ملی ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکے۔ سرکار یہ میری روح کی معراج ہوگی، اگر آپ کی دہلیز پر میری روح نکلے تو میرے آقا فرماتے ہیں زیاد سمجھ لینا یہ قربانی کی جگہ ہے، یہ قربانی کی جگہ ہے۔ جناب زیاد کہتے ہیں حضور میں یہاں پر کھڑا رہوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں زیاد کب تک کھڑے رہو گے؟ جناب زیاد کہتے ہیں جب تک میرے جسم کے اندر ایک قطرہ خون باقی ہے میں آپ کی دہلیز نہیں چھوڑوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زیاد کو اپنی تلوار اپنی ڈھال دی، کیا بات ہے، بے شک اپنی تلوار اپنی ڈھال دی جناب زیاد کو، فرمایا زیاد یہیں پہ کھڑے رہو۔ جناب زیاد وہیں پہ کھڑے رہے، سبحان اللہ۔ جناب زیاد وہیں پہ کھڑے رہے۔ اب جنگ کا بگل بجا، جنگ کا نقارہ بجا، جنگ کی شروعات کا علم بلند ہوا۔ جناب ابو سفیان جناب خالد ابن ولید یہ اپوزیشن جماعت میں تھے، حضور کے غلاموں کی شہادت ان سے ہونے والی تھی، اپوزیشن جماعت میں تھے، اپوزٹ میں تھے۔ جب جنگ کا بگل بجا اعلان ہوا تو دونوں طرف کی فوجیں ایک دوسرے میں مدغم ہو گئی، داخل ہو گئی۔ جنگ بڑے عجیب و غریب نتیجے سے گزری ہے، کبھی نشیب کبھی فراز، کبھی نشیب کبھی اوپر کبھی نیچے، معلوم ہے۔ کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ احد شریف کے بات اور دیگر شہداء کے بارے میں، لیکن مجھے زیاد کے بارے میں باتیں کرنی ہیں۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے بعد تقریباً 72 زخم آئے تھے جناب زیاد کو۔ اللہ الصمد۔ ہم اخبار پڑھتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، اب کیا ہوگا، میری بہن بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ تیاری نہیں کرتے ہیں، روتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے ہوتے ہوئے ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ معلوم ہے جناب زیاد کو 72 زخم آئے تھے، کتنے؟ 72۔ یہ زخم تلواروں سے آئے تھے۔ جب تک برداشت کرتے رہے، برداشت کرتے رہے، جب برداشت نہ ہوا تو آپ نے چیخ کر کے ایک نعرہ لگایا، یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، کہہ کے زمین پر گر پڑے جناب زیاد۔ جب زمین پر گر پڑے نا تو وہ ٹیم آ گئی جو زخمیوں کو اٹھا کر کے لے کے جاتی ہے، وہ ٹیم آ گئی۔ لوگوں نے اٹھایا جناب زیاد کو اور پکڑا اور اٹھا کے ٹانگ کے لے کے جانے لگے نا، راستے میں جناب زیاد نے آنکھیں کھول دی۔ جناب زیاد نے کہا آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا آپ زخمی زیادہ ہیں، زخمی کیمپ میں لے کے جا رہا ہوں۔ جناب زیاد رونے لگے، رو کے بولے واپس لے چلو، میں نے حضور سے وعدہ کیا، کیا بات ہے، بے شک بے شک، جب تک جسم کے اندر ایک قطرہ خون باقی رہے گا آپ کی دہلیز نہیں چھوڑوں گا۔ جناب زیاد کہتے ہیں خبردار مجھے واپس لے چلو۔ جناب زیاد کے 72 زخم خوردہ جسم کو واپس لایا گیا۔ کہتے ہیں مجھے کھڑا کر دو، ویسے ڈھال ان کے ہاتھ میں دی، لوہے کے چھڑ کے سہارے سے کھڑا کر دیا گیا۔ اب اٹیک کی پوزیشن میں نہیں ہے، اب روک رہے دشمنوں کا وار، جنگ اپنے شباب پر ہے۔ 70 کے آس پاس صحابہ حضور کے شہید ہوئے تھے۔ حضور کا دندان مبارک جس میں شہید ہوا تھا، لوہے کی وہ کیپ جس نے حضور کی پیشانی پر اس نے اپنے نشان کا اظہار کیا تھا۔ بڑے عجیب و غریب مراحل سے یہ جنگ میں شریک ہونے والے گزرے تھے۔ وہ میرا ٹاپک نہیں ہے، بس یہی ہے کہ موت آ کے رہے گی، آتی ہے کبھی کسی اچھے انسان کو جو عاشق رسول ہوتا ہے تو پھر اس کو موت نہیں آتی، سمجھ لو ایک دولہے کی بارات جاتی ہے۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ جناب زیاد کہتے ہیں کہ جب مجھے کھڑا کر دیا گیا، جنگ اپنے شباب پر تھی، دشمنوں کے پھر حملے ہونے لگے، دیکھتے دیکھتے 92 زخم آئے۔
92 زخم آئے. جناب زیاد کہتے ہیں اب مجھ سے برداشت نہ ہو سکا, اب تلوار میرے ہاتھ سے گر گئی, ڈھال میرے ہاتھ سے گر گئی. میں نے پھر وہی لگایا نعرہ یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ کہہ کے میں زمین پر گر پڑا. جب زمین پر گر پڑا تو حضور کے عاشق میرے قریب آ گئے اور میری آواز سن کر کے حضور اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب زیاد کہتے ہیں میں زمین پر پڑا ہوا تھا, میرا جسم لہو لہان تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے, میری پرسنالٹی جہاں پر پڑی تھی, میرا وجود میری باڈی جہاں پر پڑی تھی, حضور وہیں زمین پر بیٹھ گئے. میرے آقا وہیں زمین پر بیٹھ گئے. زمین پر بیٹھنے کے بعد میرے آقا نے, جناب زیاد کہتے ہیں حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے میرا سر اٹھایا اور اپنی مبارک ران پہ رکھ لیا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. ذرا سوچو, اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک صاحب مدینہ شریف سے آ کے بیٹھے تھے. ایک صاحب نے کہا کہ حضور ابھی یہ 2 دن پہلے مدینہ شریف سے آئے ہیں. کھڑے ہو گئے اعلیٰ حضرت, کھڑے ہو کر کے آپ نے ان کا پاؤں چوم لیا. کیا بات ہے. تو وہ حاجی صاحب بولے نا حضور یہ کیا کر رہے ہیں آپ, میں کل 2 دن مدینہ شریف میں تھا, بس کل 2 دن مدینہ شریف میں تھا, آپ میرا پاؤں چوم رہے ہیں. رو کے بولے اعلیٰ حضرت میاں حضور کے شہر میں 2 منٹ بھی بہت ہوتا ہے. کیا بات ہے, بے شک کیا بات ہے, 2 منٹ بھی بہت ہوتا ہے. ذرا سوچو کہ جس شہر میں حضور کے قدم آئے اس شہر کی مٹی کا احترام کرنے کا حکم دیا. ایک حاجی آتے ہیں تو علماء اپنی ٹوپی ان کے تلوے سے لگاتے, ان کے پیروں میں مدینے کی مٹی لگی ہوگی, سمجھ رہے. تو ذرا سوچو کہ جس کی وجہ سے یثرب مدینہ بنا اس کی ران جسے سونے کے لیے مل جائے. علامہ حسن بریلوی فرماتے ہیں گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو, کیا بات ہے, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کے سر کو اٹھایا, اپنی مبارک ران مبارک پہ رکھا. اب جناب زیاد نے حضور کے جسم مبارک کے پسینے کی خوشبو محسوس کی. کیا بات ہے, واہ واہ. توجہ ہے, اپنی ماں کی مغفرت کے لیے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب زیاد کہتے ہیں مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ حضور قریب میں, تو میں نے اپنی پلکیں کھولی جو زخمی تھی, میں نے پلکیں کھولی تو میں نے کیا دیکھا, سامنے چہرے مصطفیٰ تھا. کیا بات ہے, واہ واہ سبحان اللہ. تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے, تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے. سبحان اللہ. اللہ میرے آقا کا چہرہ سامنے تھا. جناب زیاد کہتے ہیں تلوار کے زخم کی وجہ سے میری پلکیں اٹھ نہیں پاتی تھی, کھلتی تھی بند ہو جاتی تھی, کھلتی تھی بند ہو جاتی تھی, میں بڑا پریشان تھا. جناب زیاد کہتے ہیں پھر حضور نے دیکھا کہ مجھے دقت ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں میری آنکھوں پہ رکھ دی. کاش آپ محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ انگلیاں جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم. کیا بات ہے, واہ. ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں جناب زیاد کہتے ہیں کہ میری آنکھوں پہ رکھ دے. پھر سے کہہ سکتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ. اونچی آواز میں سبحان اللہ. ویسے مجھے خاموشی سے بات کرنے میں لطف آتا ہے, آپ کو اگر اچھا نہ لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں, کوئی بات نہیں, لیکن آپ جتنا اچھا سن رہے ہیں اسی انداز میں دعا کریں اللہ ہمارے دلوں کی تطہیر کا سامان بنائے. بھائی شاعر اسلام فہیم اختر صاحب قبلہ بریلی شریف کی آمد ہو رہی ہے اور خوبصورت آواز کے مالک ثنا خان رسول محترم عاقب رضا الہ آبادی کی بھی آمد ہو رہی ہے ماشاءاللہ. میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, نعروں سے استقبال کرتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار غوث اعظم, عظمت غریب نواز, محافظان مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت. بس یہ جملہ اس کا آخری اور اس کے بعد ایک آخری بات تھی. اجازت ہے کوئی پھر سے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.